نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، محمد وآل محمد بلند تر صلوات فاتحہ. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقال الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے. جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے. آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہ صلی اللہ محمد. محترم معزز سامعین، خطبہ فدقیہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ابتدائی کلمات جس میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے ہمیں اس امر کی طرف متوجہ کیا کہ انسان کو ہر حال میں شکر پروردگار بجا لانا چاہیے. اور یہ چیز آل بیت علیہ السلام کی زندگیوں میں بہت آشکار ہے. روایات میں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نعمت حاصل ہوتی تو فرماتے الحمدللہ، لیکن اگر کسی مشکل میں آتے تو فرماتے الحمدللہ علی کل حال. اے اللہ ہر حال میں ہم تیرے شکر گزار ہیں. دیکھیں یہ فکر انسان کے اندر پیدا ہونی چاہیے. ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں صلی اللہ محمد. امام نے اس سے پوچھا کہ کیسے زندگی گزارتے ہو؟ کہ مولا جب مل جاتا ہے تو شکر کرتے ہیں،
جب نہیں ملتا تو صبر کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ یہ کون سا کمال ہے جو تم کرتے ہو؟ یہ کام تو ہمارے مدینے کے کتے بھی کرتے ہیں۔ اب وہ شخص چونکا امام کے اس جملے پر کہ امام کیا کہنا چاہتے ہیں۔ امام نے کہا کہ اس حیوان کو بھی اگر کوئی کھانا دے دے تو وہ دم ہلاتا ہے، گویا ایک قسم کا اظہار تشکر کرتا ہے، اور جب اس کو کچھ نہیں ملتا تو وہ کونے میں خاموشی سے بیٹھ جاتا ہے۔ کہ یہ انسان کا مقام نہیں ہے کہ اس کو ملے تو وہ شکر کرے اور نہ ملے تو وہ صبر کرے۔ کہ پھر مولا کیا کرے؟ کہ ہر حال میں شکر پروردگار کرے۔ دیکھیں یہ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کسی کو رزق زیادہ دیتا ہے، اللہ کسی کو رزق کم دیتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے بندوں کے حال سے بخوبی آگاہ ہے، کس کو کتنا دینا ہے۔ ایسا نہیں ہے معاذ اللہ کہ اللہ بھول گیا کہ اس کو زیادہ دے دیا، اس کو کم دے دیا۔ کہتے نجب ایک عالم تھے، کوئی شخص نیاز لے کے حرم میں، اس نے کہا قبلہ آپ تقسیم کر دیں نیاز۔ کہا کیسے تقسیم کروں؟ لوگوں والی تقسیم یا اللہ والی تقسیم؟ اب اس کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا اللہ والی تقسیم کر دیں۔ اب کسی کو وہ بھر بھر کے دیتے تھے، کسی کو تھوڑا سا دیتے تھے۔ کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا اللہ نے ایسے ہی دی ہے، اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے۔ یہ زیادہ اور کم اس کے جو مصلحت ہے، اس کے اندر جو اسرار الہی ہے۔ دیکھیں اگر کم دینا یا تنگ دستی میں رکھنا اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا کہ جس کو میں نے تنگ دستی میں مبتلا کر دیا، جس کو میں نے کم دیا ہے، اس سے میرا رابطہ اچھا نہیں ہے، یہ تو کہیں سے بھی سمجھ نہیں آتی بات۔ اس لیے کہ خاصان خدا تو ہمیشہ زندگی بھر مشکلات میں رہے، ہمیشہ پریشانیوں میں رہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اللہ کسی کو کم دے رہا ہے تو اللہ کو اس کے ساتھ رابطہ اچھا نہیں ہے یا اللہ کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ اور اس کے برعکس بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی کو اللہ بہت دے رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ اس پہ بہت راضی بھی ہے۔ نہ، یہ روایت کا جملہ ہے کہ بعض لوگ جو اللہ کی نعمتوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ کی ناشکری بجا لاتے ہیں اور ان کے پاس فراوان رزق ہوتا ہے، فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کو اتنا زیادہ اور دے دے کہ یہ تیرے حضور حاضر بھی نہیں ہو سکے، کہ تجھ سے مانگے بھی نہیں، اس کو تجھ سے مانگنے کی بھی احتیاط۔ دیکھیں اللہ کے سامنے ہاتھ کھڑے کرنا، اللہ سے مانگنا، یہ عبد کی علامت ہے، یہ انسان کی علامت ہے، یہ بندے کی علامت ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ جو مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں گویا وہ مجھ سے منہ موڑے، تکبر میں وہ پتلا ہے۔ اب کس چیز کا تکبر؟ اللہ کے ساتھ مانگنے میں کون سی مشکل ہے؟ دیکھیں انسان اس بات کو نہیں سمجھتا کہ انسان سے اگر ایک سے دوسری دفعہ مانگے اس کا رویہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ دیکھ لیں زندگی میں آپ کے روزمرہ کے تجربات ہیں۔ اچھے سے اچھا دوست، پہلی دفعہ جب آپ اس کے پاس جائیں کہ بھائی میں کسی مشکل میں ہوں تو وہ بڑی چاہت سے آپ کو ایسے فیل ہوگا کہ جیسے اس کو بہت اچھا لگا کہ آپ نے اس سے آ کے اپنا درد دل کیا۔ البتہ دوستوں میں فرق ہوتا ہے، ممکن ہے پہلی دفعہ کوئی بھجک جائے اور وہ نہیں کرے، بہانہ کر جائے، لیکن عام طور پہ کر جاتا ہے دوست ہے پہلی دفعہ اس نے مجھ سے سوال کیا ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد آپ پھر جائیں تو اب وہ والا انداز نہیں ہوگا جو پہلے والا تھا، تھوڑا اس میں تبدیلی آ جائے گی۔ آپ تیسری بار جائیں تو ممکن ہے اس کے تیور بدل جائے اور وہ بگڑ جائے کہ بھئی آپ کو اور کوئی نہیں ملتا، ہم ہی رہ کے ہم سے ہی آپ نے پوچھنا ہوتا ہے، ہم سے لینا ہوتا ہے۔ یہ روزمرہ کے مشاہدات آپ کے بھی ہمارے بھی ہیں، دیکھتے ہیں ہم روزانہ معاشرے میں یہ باتیں ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ انسان سے بار بار سوال کریں
تو وہ آپ سے کچھ عرصے کے بعد رابطہ توڑ دے گا اور آپ سے ملنا گوارا نہیں کرے گا. لیکن اللہ کی ذات اس کے بالکل الٹ ہے. اللہ کی ذات اس کے بالکل برعکس ہے. اگر آپ اس سے بار بار سوال نہیں کریں تو وہ ناراض ہوتا ہے. سوال پہ ناراض نہیں ہوتا ہے, مانگنے پہ ناراض نہیں ہوتا ہے. آپ دعا رجبی میں پڑھتے ہیں یا من یؤتی من سأل, اس کو دینے والے جو تجھ سے سوال کرتا ہے تو اس کو تو دیتا ہی دیتا ہے, اس کو تو دیتا ہی دیتا ہے جو تجھ سے سوال کرتا ہے. لیکن اگلا جملہ تعجب کا جملہ ہے کہ اے اللہ تو اسے بھی دیتا ہے من سأل, اور تو اسے بھی دیتا ہے من لم یسأل, جو تجھ سے سوال ہی نہیں کرتا, جو تجھ سے مانگتا ہی نہیں ہے. عطا تو اس کو بھی کرتا ہے, تو جب وہ اس کو بھی عطا کرتا ہے جو اس سے نہیں مانگتا, تو جو مانگے گا اس کو کیوں عطا نہیں کرے گا؟ اب یہاں پہ کئی سوال ذہن میں کھڑے ہو جائیں گے کہ مولانا ہم تو کئی دفعہ مانگ چکے ہیں, ہم تو کہہ کہ اللہ سے تھک گئے, معاذ اللہ, اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہے. اس کے پیچھے بھی اگر اہل بیت نے اسرار کو نہیں کھولا ہوتا, ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اللہ کسی کی دعا کیوں نہیں قبول کرتا. جب اللہ نے خود کہا دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا, تو پھر اللہ کیوں نہیں دعا قبول کرتا؟ معصوم فرماتا ہے جو غافل دل سے دعا نکلتی ہے اللہ اس دعا کو قبول نہیں کرتا. غافل دل سے, غافل دل کا کیا مطلب ہے؟ خیالات کہیں بھٹک رہے ہیں, مارکیٹوں میں گھوم رہے ہیں, اپنے دنیاوی معاملات میں لگے ہوئے ہیں, ذہن وہاں مصروف ہے اور ادھر ہاتھ دعا کے لیے بلاندے ہیں. نہیں, یہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے. مانگنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہو کر مانگے, اس ذات کی طرف متوجہ ہو کے مانگے. جب وہ عطا کرے, امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام, اللہ صلی اللہ محمد, مولا فرماتا ہے جب کم نعمتیں تمہاری طرف رخ کریں تو ان کی ناشکری کر کے ان کو اپنے آپ سے دور نہیں کرو. دیکھیں, نعمت جب آپ کی طرف رخ کرتی ہے تو اس کا تقاضا ہے کہ اس کا شکر بجا لایا جائے. امام سجاد علیہ السلام کے روز جمعہ کی دعا, اللہم صلی علی محمد و علی محمد. امام سجاد کے روز جمعہ کی دعا کا یہ ایک جملہ اگر کسی کو سمجھ آ جائے, ایک جملہ, زیادہ کی بات نہیں کرو, پوری دعا کی بات نہیں کرو, پورے صحیفے کی بات نہیں کرو, صحیفے سے امام سجاد کے روز جمعہ کی پوری دعا کی بھی بات نہیں کرو, دعا میں سے فقط ایک جملے کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی انسان کو امام سجاد علیہ السلام کی دعا کا یہ ایک جملہ سمجھ آ جائے تو اس کی زندگی بدل سکتی ہے, اس کے معاملات بہتر ہو سکتے ہیں. عجیب جملہ ہے. امام فرماتے ہیں اے اللہ تو اس کے ہاں کبھی کمی نہیں ہونے دیتا جو تیرا شکر بجا لاتا ہے. کبھی اس کا کبھی تو کمی ہونے نہیں دیتا, اس کا کمی ہوتی ہی نہیں ہے. کس کے ہاں؟ جو تیرا شکر بجا لاتے ہیں. شکر کا کیا مطلب ہم نے بتایا تھا کہ نعمت کو اس ہدف اور اس مقصد میں خرچ کرنا جس مقصد کے لیے اللہ نے دی ہے. دیکھیں, نعمت تو بہت ہے. نعمت دین, دین نعمت ہے یا نہیں؟ بچوں کو پڑھاتے تھے نا اصول دین, فروع دین. آج کل پڑھاتے ہی نہیں پڑھاتے, ہمیں تو پڑھاتے تھے صلوات میں جال بہتر مسلم کی ذات صلی اللہ محمد. آج تو آپ پوچھیں بچوں سے, زیادہ تر بچوں سے اگر آپ پوچھیں کہ بیٹا اصول دین کتنے فروع دین, وہ پوچھتے ہیں مولانا یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا چیز ہے؟ کیوں کہ ہمارے ٹریک تبدیل ہو گئے, ہم کسی اور ٹریک پہ چل نکلے ہیں. یہ بنیادی ترین باتیں. اچھا یہ کوئی دیکھیں, یہ بڑا سخت مرحلہ ہے, یہ سمپل سی بات نہیں کہ مولانا کیا ایک بچے کو اصول الدین نہیں آتے, کیا ہو گیا, کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ نہیں, بہت فرق پڑتا ہے. اس کو ابھی یاد نہیں ہوں گے, اس کو کبھی یاد نہیں ہوں گے. اور ان اصول دین کے اوپر
اللہ کے بارے میں جاننا، ائمہ کے بارے میں جاننا، قرآن کے بارے میں جاننا، کعبہ کے بارے میں جاننا، یہ ساری نعمات ہیں جس کے اوپر انسان کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. اور بی بی نے یہی ہمیں کہا کہ اللہ کا شکر بجا لاؤ کہ اللہ نے تمہیں کیا کچھ دیا ہے. دیکھیں انسان شکر کب بجا لاتا ہے؟ جب اس کی نعمتوں کے بارے میں سوچتا ہے، بیٹھ کے سوچتا ہے اللہ میں کیا تھا؟ میں کچھ بھی نہیں تھا، میرا وجود ہی نہیں تھا. سب سے پہلے تو نے مجھے وجود بخشا، تیرا اس پہ شکر ہے. کبھی سوچئے گا، اس ایک جملے پہ سوچئے گا کہ انسان کچھ بھی نہیں تھا. امیر المومنین نے یہی فرمایا کہ انسان تو کس بات پہ غرور اور تکبر میں جاتا ہے؟ تیرے پاس غرور کرنے کے لیے ہے کیا؟ اولہ نطفۃ وآخرہ جیفہ، تیرا آغاز ایک گندے پانی سے ہوا ہے اور تیرا انجام یہ ہے کہ تجھے کوئی ہاتھ لگائے تو اس پہ غسل واجب ہو جاتا ہے. تو ان دو حقیقتوں کے درمیان کیا چیز ہے تیرے پاس تکبر کرنے کے لیے؟ کچھ بھی نہیں ہے تیرے پاس. لیکن انسان کو اللہ ایک نطفے سے کیا بناتا ہے؟ پورا وجود. انسان سوچ، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، امام کی کتاب ہے توحید مفضل کے نام سے. اس میں امام علیہ السلام نے راوی سے اللہ کی ان نعمات کی طرف انسان کو توجہ دلائی کہ انسان تو سوچ کہ تجھے اللہ نے کن، آپ تو دیکھیں اس وقت تو نیٹ کے اوپر یہ سارے مراحل موجود ہیں کہ جنین بچہ جو جسم میں ہوتا ہے وہ کن مراحل سے گزر کے کہاں تک پہنچتا ہے. انسان جب دیکھتا ہے تو تعجب میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کیا تھا، اللہ نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا. دیکھیں اس نقطے کی طرف توجہ کریں جو آپ کو بہت زیادہ کام آنے والی چیز ہے. دیکھیں بچہ جب دنیا میں آتا ہے، صحیح و سالم بچہ، وہ بچہ بڑا ہونا شروع ہوتا ہے. درست؟ جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی تھوڑی بڑھتی ہیں، اس کے کان بھی تھوڑے بڑھتے ہیں، اس کے ہاتھ بھی بڑھتے ہیں، اس کے پاؤں بھی بڑھتے ہیں. اب یہ جسم ایک تناسب سے بڑھتا ہے، یعنی جتنے ہاتھ بڑھنے چاہیے اتنے ہی بڑھتے ہیں، جتنے پاؤں بڑھنے چاہیے تو یہ ایک مناسب جسم ہوتا ہے. یہ ایک مناسب جسم ہوتا ہے. لیکن اگر کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی مشکل کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک عضو بڑھنا کم بڑھے، مثلا بعضوں کے ہاتھ چھوٹے رہ جاتے ہیں، بعضوں کے چہرے چھوٹے رہ جاتے ہیں، بعضوں کے پاؤں چھوٹے رہ جاتے ہیں، تو وہ ناموضوع جسم ہوتا ہے، صحیح اور سالم جسم نہیں ہوتا. جس طرح یہ ظاہری جسم کبھی صحیح ہوتا ہے اور کبھی صحیح نہیں ہوتا ہے، ایک ہمارا روحانی جسم وجود ہے، ایک روحانی وجود ہے، اس کو بھی صحیح اور سالم رکھنا ہوتا ہے. اس جسم کو اللہ صحیح اور سالم بنا کے بھیجتا ہے، اس جسم کو ہمیں صحیح ہو. جس طرح اس جسم کو بیماریاں لگتی ہیں اس جسم کو بھی بیماریاں لگتی ہیں، اس وجود کو بھی بیماریاں لگتی ہیں. جس طرح یہ صحیح ہوتا ہے وہ جسم بھی کبھی صحیح ہوتا ہے. دیکھیں ان حقائق کی طرف اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا. ایک شخص نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خدمت میں اللہم صلی علی محمد، یہ سوال جو بی بی سے کیا گیا بی بی کی زندگی میں، آج اگر بی بی اس کائنات میں ہوتی تو ہر مومن کا یہ سوال ہوتا، ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی، اور ہر مومن کی خواہش ہے. آپ میں سے کون شخص ہے جس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ وہ بی بی کا شیعہ ہے یا نہیں ہے، اہل بیت کا شیعہ ہے یا نہیں ہے، اہل بیت اس کو اپنا شیعہ مانتے یا نہیں مانتے. ایک دفعہ ہم کہتے ہیں ہم شیعہ ہیں، ایک دفعہ اہل بیت کہے کہ ہم ان کے شیعہ ہیں. شخص اپنی زوجہ کو بھیجتا ہے اور کہتا ہے جاؤ اور بی بی سے سوال کرو، کیونکہ بی بی علم لدنی کی مالک ہے، بی بی کے پاس سارے ان کے محبوں کی لسٹ ہے. بی بی کو پتا ہے کون ہمارا محب ہے کون محب نہیں ہے، کون شیعہ کون شیعہ نہیں. میں صرف یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ آیا میں بی بی کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں، میں اہل بیت کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں. اگر بی بی تصدیق کر دے تو پھر مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، پھر میں سکون کا سانس لوں گا، اطمینان میں آ جاؤں گا. لیکن اگر معاذ اللہ بی بی تصدیق نہیں کرتی تو پھر یہ رونے کا مقام ہے. اس کی زوجہ آئی اور کہا کہ اے اللہ کے رسول کی بیٹی
میرے شوہر نے یہ سوال پوچھا ہے کہ کیا وہ آپ کا شیعہ ہے یا نہیں۔ اب یہ اہل بیت کا کمال ہے کہ اہل بیت جب جواب دیتے ہیں تو وہ جواب ایک شخص میں منحصر نہیں ہوتا، وہ جواب ایسا نہیں دیتے کہ فقط اس کو تو تشفی ہو جائے لیکن بعد میں اگر کوئی سوال کرے تو اس کو تشفی نہ ہو۔ بی بی نے کہا یہ بہت سادہ سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، اگر تمہارا شوہر ہمارے فرامین پہ عمل کرتا ہے اور جن چیزوں سے ہم نے روکا ہے وہ رکتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ ہمارا شیعہ بھی نہیں ہے۔ یہ جواب یاد کر کے اس کی زوجہ واپس پلٹی، آ کے اپنے شوہر کو بتایا کہ رسول کی بیٹی نے یہ جواب دیا ہے۔ کہا اس نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا افسوس کے ساتھ، کہا یا ویلی، وائے ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر، ہم کہاں اہل بیت علیہ السلام کی ساری باتوں کو مانتے ہیں، ہم کہاں اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، ہم کہاں دنیا میں اہل بیت علیہ السلام نے جہاں سے روکا وہاں سے رکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ میں بی بی کا شیعہ نہیں ہوں۔ تو پاس جو اہل بیت کا شیعہ نہیں ہے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ پریشان ہو، رونے لگے، زارو زار رویا۔ اس کو پریشان دیکھ کر اس کی زوجہ واپس پلٹی اور آ کر رسول کی بیٹی سے سوال کیا کہ اے بی بی، میرا شوہر آپ کے جواب کو سن کے بہت مضطرب ہے، بہت پریشان ہے۔ اب یہاں پر بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، بی بی نے کہا لیسا کذا، ایسا نہیں ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے۔ اب یہ جملہ اگر یہاں رک جاتا تو ایک امید افزا جملہ ہے۔ بی بی نے خود اس جملے کو بڑھایا کہ دیکھو ہمارے چاہنے والے 4 قسم کے ہیں، 4 قسم کے۔ اس مجلس میں آل بیت کے صدقے میں بی بی کے طفیل اللہ سے یہ دعا کیجئے گا کہ اللہ کم از کم ہمیں دوسری کیٹیگری میں لے جائے۔ ابھی میں عرض کرتا ہوں، بی بی نے 4 کیٹیگریز بتائیں شیعوں کی، کہا ہمارے چاہنے والے 4 قسم کے ہیں۔ ایک بہترین شیعہ ہے، مثل ابو ذر، مثل مقداد، مثل سلمان، یہ تو شیعہ نامور شیعہ ہے، جن پہ اہل بیت کو فخر ہے، یہ وہ شیعہ ہے۔ جن کو اہل بیت دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، یہ وہ شیعہ ہے۔ جن کی آنکھیں اہل بیت، جن کو اہل بیت کی آنکھیں تلاش کرتی ہے، یہ وہ شیعہ ہے۔ یہ کوئی معمولی شیعہ نہیں، سلمان معمولی شیعہ نہیں ہے، سلمان اہل بیت علیہ السلام کا انتہائی بامعرفت شیعہ ہے۔ کہا ان کا تو مسئلہ نہیں ہے، یہ تو سیدھے بہشت میں جائیں گے، ان کا تو کوئی حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس کے بعد جتنے ہمارے شیعہ ہیں وہ سب بہشت میں جائیں گے، لیکن بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا، بالبلایا والرزایا۔ دیکھیں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں تو آپ کہتے ہیں اے خدایا بلیات آسمانی ہو، بلیات زمینی سے نجات نصیب فرما، دنیاوی مصیبتوں سے اور اخروی مصیبتوں سے نجات نصیب فرما۔ اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں بھی مصیبتیں آتی ہیں اور آخرت کی بھی مصیبتوں کا انسان کو سامنا۔ اگر اخروی مصیبتوں کا ہمیں سامنا نہیں ہے تو ہم دعا کیوں کرتے ہیں؟ دعا کا مطلب ہے کہ نہ، مصیبتیں تو کھڑی ہیں سر کے اوپر، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آپ اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ اے اللہ تو مجھے عطا کر، تو مجھے دے، کیا دے؟ دنیا میں بھی اچھے اور آخرت میں بھی اچھے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ مجھے بچا لے، مجھے محفوظ کر لے، مجھے انتہائی نگہداشت میں لے جا، کس سے؟ عذاب نار، عذاب قبر، عذاب حشر، عذاب قیامت۔ یہ سارے عذاب ہیں جو انسان کے پیش آنے والے ہیں۔
بی بی نے فرمایا کچھ میرے شیعہ اس دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہوں گے، بالبلایا۔ عربی میں بلایا ان مصیبتوں کو کہتے ہیں جو دنیا میں انسان کو پیش آتی ہیں۔ بی بی فرماتے کچھ ہمارے شیعہ دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہوں گے اور کچھ ہمارے شیعہ بالرزایا، رضایا کہتے ہیں اخروی مصیبتوں کو۔ دیکھیں انسان اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو تکالیف ہیں، ہم ان تکالیف سے پریشان ہوتے ہیں، ہمیں بخار ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے، کوئی فوت ہو جائے، کوئی مشکل میں آ جائے، ہم پریشان ہوتے ہیں، کتنے پریشان ہوتے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں علم ہو جائے اور اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے، اس بات کا ہمیں پتہ چل جائے کہ ان ظاہری مصیبتوں کے پیچھے کیا لطف پروردگار ہے اور ہمارے گناہ کس طریقے سے جھاڑ رہے ہوتے ہیں۔ آپ مسجد تشریف لاتے ہیں، خوب کوئی مسجد کے قریب سے آتا ہے، کوئی مسجد کے دور سے آتا ہے، درست؟ کہا کہ جب انسان کو وہ ثواب دکھایا جائے گا کہ جب وہ مسجد میں آتا تھا تو وہ حسرت کرے گا کہ کاش میرا گھر مسجد سے بہت دور ہوتا۔ کیوں دور ہوتا؟ تاکہ مجھے یہ چل کے آنے کا جو ثواب ہے جب اس کو ثواب پتہ چلے گا۔ اب اس دنیا میں تو صرف ہمیں بتایا گیا، وہ ثواب ہمیں دکھایا نہیں گیا ہے۔ بی بی فرماتی ہے کچھ میرے شیعہ ان دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہو جائیں گے۔ اللہ کسی کو بیمار کرے گا، اللہ کسی کو کس مشکل میں ڈالے گا، کسی کو کس مشکل میں ڈالے گا۔ کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ یہ بندہ جب دنیا سے آئے تو اس کے کاندھے پر کسی قسم کا کوئی بوجھ ہو، اس کی گردن پہ کسی قسم کا کوئی گناہ ہو۔ اللہ نہیں پسند کرتا۔ کیوں؟ یہ نیک انسان ہے، لیکن جتنا بھی نیک انسان ہو اس سے زندگی میں کہیں نہ کہیں خطا ہو جاتی ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو صاف کرتے رہتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، دعائے کمیل پڑھتے ہیں، دعائے ندبہ پڑھتے ہیں، دیگر دعائیں پڑھتے ہیں تاکہ ساتھ ساتھ معاملات صاف ہوتے جائیں۔ کہ اللہ نہیں چاہتا، اللہ اس کو دنیا میں مصیبت میں ڈال دے گا۔ لہٰذا آپ دیکھیں، ہم نے یہ آنکھوں کے سامنے دیکھا، ہمارے علاقے میں ایک مؤذن تھا، بہت اس کی اذان مشہور تھی، ہر بچہ اس کی اذان کے لیے، جس طرح روایات میں اذان بلالی کے بارے میں حکایات ہیں، اس طریقے سے اس کی بہت پیاری آواز تھی اور بہت اچھا مؤذن تھا۔ خوب جو مؤذن ہے وہ یقیناً نمازی بھی ہے۔ یہ بیمار ہوا زندگی کے آخری دنوں میں، اتنا بیمار ہوا کہ یہ واقعاً جو آپ کہتے ہیں نا ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا، یہ واقعاً ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرا۔ اب سارے لوگ کہتے تھے یار اس کو کیا نہیں، اس کو نیکیوں کا کیا ملا، کیا حاصل ہوا اس کو، ہر وقت مسجد میں، ہر وقت اذان دے رہا ہے، ہر وقت لوگوں کو نماز کی طرف بلا رہا ہے، خود نماز پڑھ رہا ہے۔ موت دیکھو اس کی، یہ دیکھو یہ موت ہے، یہ ایک مؤذن کی موت ہوتی ہے، ایک دیندار کی موت ہوتی ہے۔ اہل بیت کی نگاہ سے دیکھیں، اہل بیت یہاں پہ رہنمائی کریں گے، یہاں ہماری فکریں صحیح ہوں گی، یہاں ہمارے عقیدے جو بگڑ رہے ہیں ان کی اصلاح ہوگی۔ بی بی فرماتی ہے نا اس کی ان مصیبتوں کو نہیں دیکھ، یہ انسان ہے، اس نے زندگی میں کئی خطا کی ہے، اللہ نہیں چاہتا کہ جب میرے حضور آئے تو اس کی گردن پہ کوئی بوجھ ہو، اس کو دنیا کی مصیبتوں میں ڈال دینا وہ پسند کرتا ہے، لیکن آخرت میں گناہ کے ساتھ لانا پسند نہیں کرتا ہے۔ اب یہ مصیبت کتنی بڑی نعمت ہوگی، کیا لطف پروردگار ہوگے، جس سے ہم پریشان ہو رہے تھے، جس سے ہم گھبرا رہے تھے۔ تاکہ جب مومن کو بخار ہوتا ہے اور وہ کراتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے خزاں میں درختوں سے پتے جھڑتے ہیں۔ بعض اوقات ایک بخار انسان کے سارے گناہوں کی بخشش کا سبب بنتا ہے۔ البتہ یہ بات یاد رہے، وہ گناہ جو میری ذات سے ریلیٹڈ ہے، اگر میں نے کسی کا ₹1,00,000 کھایا ہوا ہے تو مجھے ساری زندگی بخار چڑھا رہے تو وہ ₹1,00,000 نہیں اترنے والا ہے۔ حقوق العباد کا مسئلہ نہیں ہے ڈسکس ہو رہا، چھوٹی موٹی جو ہماری غلطی ہے وہ معاف ہو جاتی ہے۔ اب انسان کہے کہ بھائی میں نے اس کا کھا لیا، اس کا کھا لیا، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، لیکن اللہ کسی کا حق معاف نہیں کرتا ہے۔ شہید کا
قرضہ جب شہید کا جب قرضہ، شہید راہ خدا کا جب قرضہ معاف نہیں ہوتا تو عام آدمی کا قرضہ کیسے معاف ہوگا؟ جب قرضہ معاف نہیں، قرضے کا کیا مطلب ہے؟ جو کسی نیک نیتی سے کسی سے لیا لیکن لے کے دبا لیا، لے کے دینا ہی نہیں، وراثت میں کھا لینا، کسی کا ویسے کھا لینا، یہ سارے وہ معاملات ہیں، یہ قابل بخشش معاملات نہیں ہیں۔ ان کا کیا بنے گا؟ آل بیت علیہ السلام کیا کریں گے وہاں اس دنیا میں ہمارے ساتھ؟ ہماری آپس میں کیسے سلوک کرائیں گے؟ یہ بہت مفصل گفتگو ہے کہ آل بیت علیہ السلام ان مسائل کو وہاں کیسے حل کریں گے۔ کریں گے حل، مشکل تو حل ہوگی لیکن مشکلوں میں پڑنے کے بعد۔ بی بی فرماتے ہیں کچھ ہمارے شیعہ ایسی دنیا میں پاک ہو جائیں گے، کچھ بالرزایا، ان کو اخروی مصیبت ہوگا، فشار قبر۔ فشار قبر، دیکھیں فشار قبر کا لفظ ہم سن سکتے ہیں، تصور نہیں کر سکتے کہ فشار قبر کا مطلب کیا ہے۔ سعد ابن معاذ کو اللہ کے نبی کے سامنے دفن کیا گیا، اللہ کے رسول اس کے جنازے میں شریک ہے، 70,000 ملائکہ اس کے جنازے میں شریک ہے، اور اس کو جب قبر میں رکھا گیا تو اس کی ماں نے کھڑے ہو کے کہا ہنی لک الجنہ، سعد تمہیں بہشت مبارک ہو۔ وہ رحمت للعالمین نبی، وہ نبی جو کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے، جب اس کی ماں سے یہ جملہ سنا تو ایک دم اس کی طرف جلال کے عالم میں دیکھا، کہا کہ آپ کیوں سعد کو بہشت کی مبارک دری ہے؟ کہ یا رسول اللہ کیا سعد ابھی بھی نہیں بخشا گیا؟ کہا سعد اس وقت بھی فشار قبر سے دوچار ہے۔ اب لوگوں کے کان کھڑے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہوئے ہیں، اس کی ماں بھی پریشان ہوئی کہ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کہا اس کی نیکیاں محفوظ ہے، بندہ اچھا ہے، لیکن فشار قبر اس لیے اس کو ہو رہا ہے کہ اس کا اپنے گھر والوں سے اخلاق اچھا نہیں تھا، سخت مزاج، چیخنا، چلانا، دھاڑنا، مارنا، پیٹنا، یہ سب یہ دیکھیں یہ معاملات وہ نہیں ہے جو آسانی سے حل ہو جائے۔ وہ گناہ جو بخشے نہیں جاتے، ان میں سے ایک گناہ یہ بد اخلاقی ہے۔ کیوں نہیں بخشا جاتا؟ انسان جب تک اس سے جان نہیں چھڑا لیتا، بھی جب انسان گناہ کر رہا ہے تو بخشا کیسے جائے گا؟ پہلے اس گناہ سے باہر نکلے گا تو پھر بخشش کی امید ہوگی۔ بد اخلاقی جب انسان کے نفس میں سرایت کر جائے تو اتنی آسانی سے انسان اس سے جان نہیں چھڑا سکتا، لہٰذا ان چیزوں کی طرف انسان کی توجہ رہنی چاہیے۔ بی بی فرماتی ہیں کچھ ہمارے شیعہ اس دنیا میں جا کے مشکل میں آئیں گے، لیکن بالآخر قیامت تک پہنچنے تک ان کے معاملات صاف ہو چکے ہوں گے۔ کچھ رہ جائیں گے، پھر رہ جائیں گے، ایک گروہ رہ جائے گا۔ میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہمیں دعا اللہ سے کیا کرنی ہے کہ اللہ ہم نہ ہم ابو ذر بن سکتے ہیں نہ ہم سلمان بن سکتے ہیں، لیکن کم از کم دوسری کیٹیگری میں اگر آ جائیں کہ اللہ ہمیں اسی دنیا میں رکھ کر ہمارے امتحانات سے ہمیں معاف کر دے تو یہ گھاٹے کا سودا پھر بھی نہیں ہے۔ آخرت کی مشکلات بہت زیادہ ہے۔ تیسرا گروہ ہے جس کے بارے میں بی بی فرماتی ہے کہ چوتھا گروہ کہ وہ اتنا گنہگار ہوگا، اتنا گنہگار ہوگا کہ اس کو سوائے آتش جہنم کی کوئی چیز پاک نہیں کر سکے گی۔ دیکھیں بعض چیزیں آگ میں جائے بغیر سیدھی نہیں ہوتی، اب دنیا میں بھی دیکھ لیں، جہنم کا ایک نام ماں ہے، توجہ ہے، جہنم کا ایک نام ماں ہے، امہ ہاویہ، ماں۔ انسان تعجب کرتا ہے، ماں تو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ، ماں تکلیف میں دیکھ سکتی؟ ماں بچے کو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے تو ماں کی چیخیں بلند ہوتی ہیں، ماں بچے کو کانٹا بھی برداشت نہیں کرتی۔ وہی ماں جو بچے کے لیے کانٹا برداشت نہیں کرتی، لیکن اسی بچے کو اگر کینسر ہو جائے اور اس کا جسم کا کوئی عضو کاٹنا پڑ جائے تو وہی ماں جو ایک کانٹے پہ روتی تھی وہ حاضر ہوتی ہے، وہ سائن کر کے دیتی ہے کہ اس کا باقی بدن بچ جائے، اس کا بے شک عضو کاٹنا ہے تو کاٹ دیں، کیونکہ اب اس کی نجات اس میں ہے۔ کہا جہنم کو ماں اس لیے کہا گیا ہے کہ جہنم اس طریقے سے پاک کر کے قابل بنائے گی کہ باقی جسم صحیح ہو جائے اور وہ جنت کے قابل ہو جائے۔ ہمارے گناہ جب تک دھلیں گے نہیں،
گناہوں کا کینسر جب تک ختم نہیں ہوگا بہشت میں نہیں جا. بہشت میں جانے کا مطلب کیا ہے؟ ازلفت الجنت للمتقین. آپ خاص حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے. اگر آپ جنوب ہو جائیں، آپ کو غسل جنابت واجب ہو، آپ مسجد میں نہیں آ سکتے. اگر انسان پاک جسم نہ رکھ تو مسجد میں نہیں آ سکتا تو اتنے گناہوں کے انبار کے ساتھ اللہ کی بہشت میں کیسے جائے گا؟ کیسے جائے گا؟ نہیں، ان گناہوں کو پاک ہونا ہے، ان گناہوں کو دھلنا ہے، ان گناہوں کو کسی طریقے سے ختم ہونا ہے، چاہے دنیا کی مصیبتوں سے ہو، چاہے اخروی مصیبتوں سے ہو. چاہے بی بی فرماتی ہے ہاں ہمارے شیعوں کو، بعض شیعوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن اس جہنم میں نہیں جس میں ہمارے دشمن ڈالے جائیں گے، اوپر والے طبقے میں. عزیزو، ایک جملہ عرض کرتا ہوں، شاید یہ جملہ میری اور آپ کی ہدایت کا سبب بنے. آج تک آپ دنیا کے کچھ لوگوں سے ناراض ہیں کہ انہوں نے رسول کی بیٹی کو کچھ گھنٹے دربار میں کھڑا رکھا. آج تک آپ ناراض ہیں اور یہ ناراضگی بنتی بھی ہے. عزیزو، یہ عالم کا جملہ ہے اور بہت سخت جملہ ہے کہ جنہوں نے دنیا کے دربار میں کچھ گھنٹے کھڑا رکھا ان کو تو اچھا نہیں سمجھتے ہو، لیکن تمہیں معلوم ہے کہ یہ جو تم بار بار گناہ کرتے ہو، بار بار اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، ان نافرمانیوں کے لیے زہرا کو کتنی دیر اللہ کے حضور کھڑے رہنا؟ کتنی دیر؟ کہتے جب تک آخری شیعہ نہیں آ جائے گا اس وقت تک زہرا مرضیہ بہشت میں نہیں جائے گی. اپنے آخری شیعہ کا انتظار کرنے والی بی بی ایسی کوئی معمولی بی بی نہیں ہے. عزیزو، روایت میں ہے کہ جب قیامت میں بی بی کو لایا جائے گا تو ایک فرشتہ آگے بڑھ کر آواز دے گا، اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر دو، رسول کی بیٹی کی سواری آ رہی ہے. بی بی کو جب لا کے کھڑا کیا جائے گا مقام شفاعت پہ، بی بی اللہ سے کہے گی اے اللہ، دنیا والوں نے تو مجھے نہیں پہچانا تھا، دنیا والوں نے مجھے شناخت نہیں کیا تھا، دنیا والوں میری عظمت کو نہیں پہچان سکے تھے. اے اللہ، میں چاہتی ہوں کہ آج دنیا والوں کو پتہ چلے میرا تیرے ہاں کیا مقام ہے. اللہ فرمائے گا زہرا یہ میدان معاشر ہے، جس کا بھی ہاتھ پکڑ کے آپ بیچ لے جانا چاہے میں اللہ منع نہیں کروں گا. روایت کا جملہ ہے کہ جس طرح مرغی اچھے دانوں کو برے دانوں سے الگ کر لیتی ہے، ایسے زہرا کچھ شیعوں کو نکال کے بہشت میں اپنے ساتھ لے کے چلیں گی. جب ان شیعوں کو الگ کیا جائے گا یہ چلیں گے، یہ پھر کھڑے ہو جائیں گے، کہیں گے اللہ یہ تو زہرا کا مقام ہے. یہ تو دنیا کو سمجھ آ گیا زہرا کے محبوں کا بھی کوئی مقام ہے، زہرا کے چاہنے والوں پہ بھی کوئی منزل ہے. دنیا والوں کو پتہ چلے کہ زہرا کو ماننے والوں کا کیا مقام ہے. اللہ فرمائے گا جس کسی نے دنیا میں تمہیں زہرا کی محبت میں کبھی کھانا کھلایا، کبھی پانی پلایا، کبھی کوئی کام کیا تمہارا، میں اللہ تجھے اجازت دیتا ہوں اس بی بی کے تمہیں اس کا بھی ہاتھ پکڑو اور اپنے ساتھ لے جاؤ. عزیزو، یہ وہ باعظمت بی بی ہے جس کے رونے پہ دنیا میں پابندی تھی. لوگ آتے تھے رسول کے بعد علی مولا کے پاس. اے عزیزو، زہرا مرضیہ کی مصیبتوں کا تصور مشکل ہے انسان کے لیے. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الله مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين
وعلى أصحاب الحسن۔ اے عزیزوں، جانتے ہو اہل بیت کے گھر میں سب سے بڑی مصیبت کیا ہوتی ہے کہ اہل بیت کا کوئی فرد بیٹھ کے نماز پڑھے گا، یہ اہل بیت کے گھر میں بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے۔ شام کے زندان میں زہرا کی بیٹی نے نافلہ نماز بیٹھ کے پڑھ گئی، آقا سجاد کی چیخیں بلند ہو گئی، کبھی میں نے کبھی آپ کو بیٹھ کے نماز پڑھتے نہیں دیکھا، ابو بھی اماں یہ کیا وقت آ گیا کا بیٹا سجاد جو کالا حسین کے یتیموں کے لیے آتا ہے اس کی مقدار کم ہوتی ہے، میں اپنے حصے کا کھانا اٹھا کر ان یتیم بچوں کو دیتی ہوں۔ آقا سجاد میرے جسم میں طاقت نہیں رہی گئی، عزیز آقا سجاد شام کے زندان میں رہے گئے، جب زینب نے مستحب نماز بیٹھ کے پڑھی، علی مدینہ میں زار زار رہے، جب زہرا نے زندگی کی شاید آخری نماز عشاء امام تشریف لاتے کر زہرا بیٹھ کے نماز پڑھ رہی ہے، علی کی چیخیں بلند ہو گئی کہ زہرا یہ وقت آ گیا کہ علی میرا جسم بہت ضعیف ہو گیا، اب میرے جسم میں طاقت نہیں ہے، اب میں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ عزیزوں مولا امین صبح کا وقت ہے، کہتے ہیں جو کوئی مریض ہوتا ہے لیکن اذان صبح سے پہلے ہر مریض کو کچھ آفاقہ ہو جاتا ہے، ایسے ہی زہرا کو کچھ آفاقہ ہوا اور زہرا کی جیسے آنکھ لگی، علی مولا مسجد میں آئے، نماز کو ادا کیا، اب جو گھر میں علی داخل ہوئے عجیب منظر دیکھا، وہ بی بی جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی تھی وہ حسنین کے کھانے بنا رہی ہے، وہ حسنین کے کپڑے دھو رہی ہے، وہ بچوں کو نہلا بھی رہی ہے، وہ گھر کو صاف بھی کر رہی ہے۔ علی فرماتے زہرا آپ نے تو نماز مشکل سے پڑھی، یہ کیا تبدیلی آ گئی؟ کہ علی میں صبح آرام کے لیے ذرا لیٹی تھی، میرا بابا میرے خواب میں آئے، بابا تنہا نہیں آئے تھے، میری ماں خدیجہ بھی آئی، میں نے اپنے بابا کے سامنے اپنے سارے دکھوں کو بیان کیا، روایت میں دکھوں کا تذکرہ تو نہیں ہے لیکن یقیناً کہا ہوگا صبح یا مسائل اللہ صبح علی، میں نے جب بابا سے اپنے مسائل کا تذکرہ کیا، بابا نے کہا زہرا آج کے بعد تیرے مسائل ختم ہو جائیں گے، بس یہ اشارہ تھا کہ زہرا دنیا سے جا رہی ہے۔ عزیزوں بی بی نے علی مولا سے کہہ دیا، وصیت کر دی، امام حسن گھر پہ نہیں ہے، امام حسین بھی گھر پہ نہیں ہے۔ علی مولا نے پوچھا اسماء میرے بچے کہاں ہیں؟ کہا مولا آپ تو یہودی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، حسنین لالا کے روزے پہ چلے جاتے ہیں، وہاں بیٹھ کے رو کہا یار ماں کی شفا کی دعائیں کرتے ہیں۔ علی مولا چلے گئے روزے رسول کی طرح، دیکھا وہاں پہ حسنین نہیں ہے، پریشان ہو گئے یا رسول اللہ میرے بچے آپ کے پاس آئے تھے، گھر کو واپس چلے جاؤ۔ علی جب گھر میں داخل ہوا تھا
عجیب منظر دیکھا، بچوں کو نانا نے بتا دیا بچوں تمہاری ماں دنیا سے چلے گئی، عزیزوں بچے گھر میں داخل ہوئے، وہ ماں جو ہمیشہ بلاتی تھی، وہ ماں جو ہمیشہ سینے سے لگاتی تھی، وہ بستر بیماری پہ نہیں ہے، بستر مرگ پہ دنیا سے جا چکی ہے، آقا حسن بھی آیا، آقا حسین بھی آیا، اپنی ماں کے قدموں پہ گرا، مولا حسن فرماتے تھے کلم لیا ماں مجھ سے بات کر، ماں مجھ سے گفتگو کر، روایت کا جملہ جب مولا حسن کے پکارنے پہ زہرا نے کوئی جواب نہیں دیا، مولا حسین نے ہاتھوں کو اکٹھا کیا، ماں کے چہرے پہ رکھے، تیرا حسین آ گیا، ماں تیرا وہ بیٹا آ گیا جس کا تو انتظار کرتی ہے، ماں جب بھی میں آتا تھا، ماں تو مجھے سینے سے لگاتی، على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا وأي منقلب ينقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، یا اللہ اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے، یا اللہ جن مرحومین کی سال ثواب کی مجالس ہیں، یا اللہ ان کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما، یا اللہ جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ان کے قرض ادا فرما، جو بے روزگار ان کو روزگار نصیب فرما، جو بے اولاد ان کو اولاد نصیب فرما، جن مومنین دعاؤں کے لیے کہا تو علی من بذات صدور ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، یا اللہ جو زیارات کی تمنا رکھتے ان کی تمنائیں پوری فرما، مقامات مقدسہ کے رونقوں کو بحال فرما، جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ خصوصاً کورونا کے مریضوں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، یا اللہ قرم امام علیہ السلام کا جل ظہور فرما، بروز معاشر شفیع معاشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما، یا اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، آقا اور مولا کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، اپنے دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بابا بلند صلوات اللہ